بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو 5 عورتوں کی ایسی خوبیاں بتاؤں گی۔ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں جس گھر میں بھی چلی جائیں، خدا کی قسم جہنم نما گھر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتی ہیں۔ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں جس گھر میں بھی چلی جائیں، غریب گھر کو بھی امیر بنا دیتی ہیں۔ غربت کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، امیری عروج پر نظر آتی ہے، رزق کی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسے گھر کے پاس سے ہوا جس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان آنکھوں سے اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برستے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اسی گھر کی طرف کیا جس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ جب آپ اس گھر کے قریب بالکل پہنچ گئے تو آپ نے غور کیا کہ اس گھر کے دروازے پر شیطان کھڑا ہے۔ گھر کے گیٹ پر شیطان کھڑا چیخو پکار کر رہا ہے کہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ شیطان کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں اور کافی دیر کا وہاں کھڑا چیخو پکار کر رہا ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے بالکل قریب گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور شیطان بتا تو صحیح، تیرے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو نیک لوگوں کا گھر ہے، یہ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں رہنے والوں نے اللہ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، ناراض رب کو منا رکھا ہے۔ دیکھ، اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برس رہی ہے اور تو اس گھر کے دروازے پر کھڑا چیخو پکار کر رہا ہے، اور تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں، پریشانیوں کے آثار کیوں ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 قدم آگے چل کر آپ نے گیٹ کے اندر سے، دروازے کے اندر سے گھر کی طرف جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایک عورت نماز کی حالت میں کھڑی، دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، نیند کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو اندر سے ایک عورت کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور دوسرے کو نیند کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، اس کو لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتا کہ تو کیوں چیخو پکار کر رہا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں اور تو کیوں کافی زیادہ دیر سے یہاں کھڑا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت، یہ جو عورت سامنے نماز پڑھ رہی ہے، جو عورت اس وقت قیام میں کھڑی ہے اور رکوع کی طرف بڑھ رہی ہے، دراصل میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں۔ نماز کے دوران میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے میں تو اس کا کھلا دشمن ہوں۔ اگر میں اسے نماز سے نہیں روکوں گا تو اور کون روکے گا؟ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے اس کو روکنا، اور میں اسے ورغلانا چاہتا ہوں۔ میں اسے ورغلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر کیا کروں کہ میرا منہ اس وقت بند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا منہ بند کیوں ہے؟ آخر کس وجہ سے تیرا منہ بند کر دیا گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت، وہ جو عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، ساتھ میں سوئی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی سانس لیتی ہے نیند کی حالت میں تو اس کے اندر سے نکلا ہوا سانس آگ کا شعلہ بن کر میری طرف بڑھتا ہے اور میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ سانس آگ کی شکل اختیار کرتا ہے اور شعلہ نما بن کر میری طرف آتا ہے، میرا منہ بند کر دیتا ہے، اسی وجہ سے میرا منہ بند ہے۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں کہ میں اسے ورغلانے میں ناکام کیوں ہو رہا ہوں اور بار بار ناکامی مل رہی ہے۔ ناکامی کو دیکھ کر میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں۔ اتنی دیر میں اس عورت نے بھی نماز مکمل کر لی۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئی تو شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا کہ آخر پوچھوں تو صحیح کہ یہ سونے والی عورت کون ہے؟ ایسے کام کرتی ہے، کون سے ایسے اعمال کرتی ہے کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس میں بھی اس قدر طاقت رکھی ہے، اس قدر قوت رکھی ہے کہ اس کے سانس کے شعلے نے شیطان کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ پوچھوں تو صحیح، یہ سوچتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ان عورتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوب استقبال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بلند جگہ پر بٹھایا، پاک اور صاف ستھری جگہ پر بٹھایا۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر، جو عورت نماز پڑھتی ہے، عورت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور جس کے اندر سے نکلنے والی سانس نے شیطان کو پریشان کر رکھا تھا، شیطان کے وار کو ناکام بنا رکھا تھا،
اللہ کے नबी ने इस औरत से मुखातब होकर फरमाया कि ऐ औरत, सच सच बताना, हकीकत बताना, अल्लाह और उसके नबी को गवाह बनाकर बताना कि तू कौन से ऐसे अमाल करती है, तू कौन से ऐसे काम करती है, कौन सी ऐसी नेकियां करती है कि तेरी नेकियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे सांस के अंदर इस कदर दम रखा है, तेरे सांस के अंदर इतनी कुव्वत रखी है, इतनी ताकत रखी है कि तेरे अंदर से निकला सांस शैतान का मुंह बंद कर देता है। इस औरत ने कहा कि हज़रत, मैं तो नाचीज़ सी बंदी हूँ, मैं तो गुनाहगार सी बंदी हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे कहता है कि मेरे अंदर का वजदान मुझे कहता है, मेरे अंदर 5 ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी और औरत में नहीं हैं। मेरे अंदर 5 ऐसी खूबियाँ अल्लाह ने रखी हैं जो किसी और औरत में नहीं रखी। पहले मैं अपनी तरफ नज़र दौड़ाती हूँ, फिर इर्द गिर्द गली मोहल्ले की औरतों की तरफ नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये खूबियाँ सिर्फ मुझ में हैं और किसी में नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जल्दी करो, मुझे अपनी खूबियों से आगाह करो। तेरे अंदर कौन कौन से कमालात हैं, तेरे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिन खूबियों ने इबलीस जैसे शैतान का मुंह बंद करके रख दिया। वो इबलीस, वो शैतान जिसने बड़ों बड़ों की इबादत ज़ाया करवा दी, वो शैतान जिसके बारे में कहा जाता है कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। इस औरत के अंदर कौन सा ऐसा कमाल था, कौन सी ऐसी खूबी थी जिस खूबी की वजह से अल्लाह ने उसके अंदर दम इतना रखा था कि ताकत और कुव्वत इतनी दे रखी थी। इस औरत के अंदर से निकलने वाले सांस ने शैतान का मुंह बंद कर दिया। औरत ने कहा कि या हजरत, मेरे अंदर पहली खूबी तो ये है कि मेरा जो शौहर है, ये जो मजाजी खुदा है ना, बहुत ही गरीब है। हम सुबह खाते हैं, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए नहीं होती। मेरा जो शौहर है जो इस वक्त काम पर गया हुआ है, मेरा शौहर जब सूरज तुलू होता है तो घर से बाहर निकलता है, रोजी रोटी की तलाश के लिए घर से बाहर निकलता है, पूरा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है। वो वज़नी लकड़ियाँ, वज़नी बोरियाँ अपने कमज़ोर कंधे पर रखता है कि मुझे कुछ मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। मेरे पेट की खातिर, मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मेरे बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए मेरा गरीब और कमज़ोर सा शौहर, मेरा मजाजी खुदा, पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन रात एक करके ओवर टाइम लगाकर अपनी सफ़ेद दाढ़ी मिट्टी पर घसीटता है। मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। पूरे दिन का थका हारा मुसाफिर, थका हारा मजदूर, थका हारा शौहर शाम को जब घर की दहलीज पर कदम रखता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है तो मैं इस आने वाले मजदूर का इस कदर इस्तकबाल करती हूँ कि इस कदर इस्तकबाल करती हूँ कि उसकी सारी की सारी थकावट दूर कर देती हूँ। इस्तकबाल, इस घड़ी में, इस लम्हे में मेरा मुस्कुराना, मेरा उससे कलाम करना, उससे मोहब्बत बांटना, उससे प्यार बांटना, उससे उसका हाल पूछना कि मेरे सरताज आज का दिन कैसे गुजरा, उसी तरह का उससे कलाम करती हूँ कि उसकी सारी की सारी थकावट दूर कर देती हूँ। इस तरह की मोहब्बत भरी बातें करती हूँ कि दूसरे दिन की मजदूरी के लिए उसके अंदर जान डाल देती हूँ, उसके अंदर ताकत और कुव्वत डाल देती हूँ। और ये मैं उस पर एहसान नहीं करती, बल्कि ये उसका हक है और उसका हक अदा करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। जब वो सुबह सवेरे मेहनत मजदूरी के लिए, हलाल रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मैं ढेरों दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अपने शौहर को घर से रुखसत करती हूँ। फिर पूरा दिन, सारा दिन उसकी हिफाजत के लिए दुआएं मांगती रहती हूँ कि अल्लाह मेरे शौहर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। दूसरी खूबी, दूसरा काम जो मैं करती हूँ, मैं बाहर वाली औरतों के सामने, दूसरी औरतों के सामने अपने शौहर की खामियों पर पर्दे देकर खूबियाँ बयान करती रहती हूँ कि मेरे शौहर के अंदर ये खूबी भी है। हालात से मेरे अल्लाह ने मेरे शौहर को नवाज रखा है। मतलब मैं गीबत नहीं करती, शौहर की चुगली नहीं करती, मैं गीबत भी नहीं करती और शौहर की चुगली भी नहीं करती। एक औरत शेख साहब के पास गई, कहा मैं हजरत एक सवाल पूछना चाहती हूँ मगर पूछ नहीं पाती, इसलिए कि मुझे हया आती है। शेख साहब ने फरमाया कि शरई मसला पूछने से हया ना किया करो, हया मत करो, सवाल करो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूँ, मसला बयान करो, मैं तुम्हारे मसले का हल करूँ। इस औरत ने कहा कि हज़रत, मेरे घर के सामने गली से एक दूध बेचने वाला रोज़ाना मेरी गली के सामने से गुजरता है। एक दिन मैंने उससे दूध बेचने वाले का चेहरा देखा तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर, उसका चेहरा इस कदर हुस्नो जमील था, खूबसूरत था और वो दूध बेचता था। एक दिन मैंने अपने दरवाजे के बिल्कुल सामने उसको रोका। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए और अगर हो सके तो ये दूध मेरे घर के अंदर दे दो। मैं उसे अपने घर लेके आई। फिर मैंने ज़बरदस्ती उसे कमरे के अंदर ले गई और मैंने उससे गुनाह करवाया। गुनाह के बाद मुझे हमल हो गया। 8 माह बच्चा मेरे पेट में रहा। 8 माह के बाद 9वें महीने
موت کی سی اذیت پا کر میں نے بچے کو جنم دیا اور جنم دیتے ہی شکم سے گود میں لے کر آتے ہی اسے جان سے مار دیا، اس کا گلا دبا دیا۔ مجھ سے دو گناہ ہو گئے، ایک تو میں نے غیر محرم سے زنا کروایا اور دوسرا میں نے معصوم سے بچے کی جان لے لی۔ میں معصوم بچے کی قاتل ہوں، آپ بتائیں کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ یہ سن کر شیخ نے بڑے مجمع میں کہا کہ بڑی مجلس میں کہا، لوگو تم کیا سمجھتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اس نے گناہ کروایا، پھر حمل ہوا، حمل کے بعد پھر بچہ پیدا ہوا تو اس بدبخت عورت نے معصوم بچے کو جان سے مار دیا۔ بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو تم غیبت کرتے ہو نا، یہ جو تم چغلی کرتے ہو نا، چغلی والا گناہ زنا جیسے گناہ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اللہ اکبر! چغلی والا جو گناہ ہے زنا جیسا گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ چغلی والا گناہ، غیبت کرنے والا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا زنا کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور چغلی کرنے والا شخص اگر توبہ کرے، غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہیں کرتا جس کی اس نے چغلی کی ہو اور جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ تو پھر بتاؤ بڑا گناہ کون سا ہوا، چغلی کا ہوا یا زنا کا ہوا؟ فرمایا چغلی سے بچا کرو، غیبت سے بچا کرو، غیبت کر کے ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، پھر ان کے تماشے دیکھتے رہنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ماں بیٹے کو آپس میں لڑانا، باپ بیٹے کو آپس میں لڑانا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر کے رکھ دینا۔ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میں شوہر کے خلاف چغلی نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، شوہر کی خامیوں پر پردے دے کر خوبیاں بیان کرتی ہوں۔ حضرت میری تیسری خوبی یہ ہے کہ میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی لعنت کرتا ہے۔ میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا، جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے شخص، جھوٹ بولنے والی عورتیں اور جھوٹ بولنے والے مرد، یہ چھوٹا سا سبق آموز اور عبرتناک واقعہ غیرت کے کانوں سے سنیں۔ مروان کا دربار لگا ہوا ہے۔ مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، رو کر کہنے لگی کہ حضرت مجھ پر ظلم کیا گیا۔ مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ مجھ پر ظلم کیا گیا، میرا حق مارا گیا۔ مروان نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی، کہا اچھا تیرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے، کس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، کس کی جرت ہوئی صنف نازک پر ظلم کرنے والے صنف نازک کا حق مارنے کی، کس نے جرت کی؟ اس نے کہا کہ سعید بن زید نے۔ اچھا سعید بن زید نے تیرا حق مارا ہے، تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مروان حیرت میں پڑ گیا کہ جس شخصیت کا یہ عورت نام لے رہی ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے۔ وہ شخصیت کوئی عام نہیں، حضرت سعید بن زید بہت بڑے صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے اور یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دیا، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے۔ حضرت سعید بن زید اور اتنی بڑی شخصیت پر یہ عورت الزام لگا رہی ہے۔ خیر مجبوراً مروان کو حضرت سعید بن زید کو بلوانا پڑ ہی گیا۔ دربار مروان نے حضرت سعید بن زید کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت سعید بن زید مروان کے دربار میں حاضر ہوئے تو مروان نے کہا کہ حضرت اس عورت کی سنیں، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کون سا ہے کہ آپ نے اس کی زمین کا کچھ حصہ دبوچ لیا ہے، اس کی زمین دبوچ لی ہے، اس کا حق مارا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعید بن زید نے کہا کہ مروان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھی زمین کا حصہ دبوچے گا تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جو شخص دنیا میں ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین دبوچے گا، اپنی طرف لائے گا، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے اگر ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر، مروان نے کہا کہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفار۔ اس کا مطلب اس عورت نے آپ پر تہمت لگائی، اس عورت نے آپ پر الزام لگایا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے دونوں ہاتھ اٹھائے، سب کو گواہ بنا کر کہا کہ مروان کو بھی گواہ بنا کر کہا یا باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو ابھی اور اسی وقت مجھے اندھا کر دے
اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے تو ابھی اور اسی وقت اس عورت کو اندھا کر دے، اسے جہان کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے، پورے دربار کے سامنے اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ مروان کہتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کے منہ سے ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سعید بن زید کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے نابینا ہوتے دیکھا۔ اس کی بینائی چلی گئی اور اس کی بینائی جاتی رہی۔ عورت ٹٹولنے لگی، ادھر کو بھاگتی ادھر کو بھاگتی، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی۔ عورت نے اپنی زمین کے اندر سے بہت بڑا کنواں کھدوا رکھا تھا جہاں پر نابینا ہوئی اس کی بینائی اس سے دور ہو گئی، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ عورت اپنے کنویں کے اندر ہی جا گری اور وہیں کنواں اس کی قبر بن گیا اور لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، لوگوں نے اس کی قبر کھودنی بھی گوارا نہ کی، لوگ اس سے اس قدر سخت نفرت کرنے لگے۔ اس نے جھوٹ بول کر، اس نے غیبت کر کے اور چغلی کر کے ایک صحابی رسول پر تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اب مجھے بتائی اس عورت کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ کیا صحابی رسول کی بد دعا نے کیا؟ نہیں، اس کے جھوٹ نے کیا، غیبت نے کیا، تہمت نے کیا۔ تہمت، غیبت اور چغلی انسان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، شوہر کے سامنے اور باقی بھی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتی، اور عورتوں میں جھوٹ کا نہ بولنا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ عورت کے اندر بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر عورت جھوٹ نہیں بولتی تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو تندور کے اندر روٹی کیوں نہ جلتی جل جائے، فوراً ہی مصلی بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میرے اندر کی پانچویں خوبی کہ میں شوہر کے احسانات کی فراموش نہیں، میں اللہ کے احسانات کی فراموش بھی نہیں ہوں، شوہر کے تمام احسانات کی بھی شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ بس ان چند خوبیوں کی وجہ سے میرے گھر کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔